ملائکہ بھیج رہا ہے، اللہ اس کا کہنا کبھی نہیں موڑے گا۔ اب میرا ایک سوال ہے یہاں، کیا پطرس کو سزا تھوڑا عرصے پہلے ملی تھی یا آدم سے بھی پہلے کی ملی تھی؟ تو سب کہیں گے آدم سے بھی پہلے کی ملی تھی۔ اب میرا سوال پھر ہے، آدم آئے دنیا میں، پطرس کو کیوں نہ خیال آیا کہ اب مجھے سزا معافی مل جائے گی؟ یار تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا میرے ساتھ۔ بھئی آدم آئے، ابراہیم آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، یوسف آئے، لوط آئے، نوح آئے، حتیٰ کہ میرے رسول آئے، میرے مولا علی آئے، مولا حسن آئے، مگر پطرس نے کبھی کیوں نہ کہا کہ مجھے معافی مل جائے گی؟ کہ پطرس کو آج اتنا یقین کیسے ہو گیا ہے، اتنا یقین کیسے ہو گیا کہ آج جو شہزادہ آیا ہے اس کے آنے پر میری سزا معاف ہو جائے گی؟ اب اس کا جواب میں آگے جا کے دیتا ہوں۔ اس نے جبرائیل نے پطرس کو اٹھایا، بارگاہ رسالت میں پہنچا، درود و سلام کے بعد مبارک دینے کے بعد ایک مرتبہ رسول سے کہا، یا رسول اللہ یہ پطرس ہے، آپ جانتے ہیں نا یہ پطرس ہے، اللہ نے سزا دی ہے، معافی کا طلبگار ہے۔ کائنات کے سچے رسول نے یہ کہا، اسے میرے حسین کے جھولے سے مس کرنا، حسین سے مس نہیں کرنا، اس کی اوقات نہیں ہے، میرے حسین سے مس ہو جائے۔ حسین کے جھولے کو مس کروا رہے ہیں، ارے یہ تو لکڑی ہے، یہ تو لکڑی ہے، مت مس کروائیے۔ تو رسول کہیں گے تمہیں کیا پتا حسین سے مس کی ہوئی ہر چیز میں شفا ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا اب حسین ہر چیز مس کی۔ اچھا اب جبرائیل نے اٹھایا پطرس مس کیا، مس کر کے جو ہی مس کیا سارے کے سارے نئے بال اگائے، نئے بالوں پر مل گئے، نئے بالوں پر مل گئے۔ اس نے پھر پرواز شروع کی، اور پھر پرواز شروع کر کے اس نے کیا جملے کہے؟ مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا؟ توجہ کیجئے گا، پھر تکبر، پھر فخر، پھر غرور، مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا۔ پھر فرشتوں نے کہا پطرس کیا کر رہے ہو؟ ابھی سزا معاف ہوئی ہے۔ پھر وہی جملے جن کی وجہ سے پہلے سزا ملی تھی، پھر وہی جملے۔ تو پطرس کہتا ہے پہلے میں نے دعویٰ کیا تھا، میرے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، پہلے میں نے دعویٰ کیا تھا، میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ اب اگر میں کہہ رہا نا من مثلی، تو اس کا مطلب یہ ہے انا عتیق الحسین، میں نے مجھے حسین نے آزاد کیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ لوگ بات کی؟ رحمت کا دوسرا ٹکڑا، رحمت کا دوسرا ٹکڑا، اور یہ رحمت کا دوسرا ٹکڑا تھوڑا سا اور بڑا ہوا۔ دونوں شہزادے مسجد سے نکلے کہ کسی کو رسول کے دربار سے روتا ہوا دیکھا۔ میرے اپنے الفاظ ہیں، کتاب کے الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کو یہ شخص کہے گی کتاب میں دکھاؤ، کتاب کے نہیں، میری اپنی محبت کے الفاظ ہیں۔ دونوں شہزادے نکلے اور کسی شخص کو روتے ہوئے دیکھا۔ حسن نے حسین سے کہا حسین رونوں کو خوش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، روتے ہوئے لوگوں کی خوش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ قریب گئے دونوں شہزادے،
قریب جا کے بڑا شہزادہ اس سے کہتا ہے اتنے بڑے دربار میں آیا تھا، اس سے بڑا تو کائنات میں کوئی بڑا دربار نہیں ہے، یہاں پر تو جو آتا ہے میرے نانا رسول کے دربار میں تو جو آتا ہے وہ روتا ہوا آتا ہے، مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے، مگر تو کیسا شخص ہے کہ میرے نانا کے دربار سے روتا ہوا نکل رہا ہے، میرے نانا کے دربار سے روتا ہوا نکل رہا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے اس شخص نے شہزادوں کی طرف دیکھ کر کہا میں کیا کروں، میں بڑی دور سے آیا تھا، شام کا رہنے والا ہوں نا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ مدینے میں کائنات کا سب سے بڑا حکیم رہتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا انسان رہتا ہے، جو بھی کوئی مسئلہ ہو وہ حل کر دیتا ہے۔ میرے ہاں اولاد نہیں تھی، میرے ہاں اولاد نہیں تھی، میرے ہاں اولاد نہیں تھی، لوہے محفوظ کے لکھے کو تبدیل کرتے ہیں رحمت والے اور رحمت کے دونوں ٹکڑے، لوہے محفوظ کے لکھوں کو، توجہ برادران محترم، میرے ہاں اولاد نہیں تھی، میں گیا ہوں رسول کے دربار میں، میں گیا رسول کے دربار میں، رسول نے مجھے دیکھ کر کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، جملے سمجھیے گا میرے شہزادوں کے، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ شہزادوں نے اس شخص کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا ہوگا اتنے بڑے دربار میں گیا تھا، اکیلا گیا تھا یا کوئی وسیلہ لے کر گیا تھا؟ تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اتنے بڑے دربار میں گیا تھا نا، اکیلا گیا تھا یا کوئی وسیلہ لے کر گیا تھا؟ کہا میں تو اکیلا گیا تھا۔ حسین نے کہا پکڑو میری انگلی کو، اب چلو دربار میں، پکڑو میری انگلی کو، اب چلو دربار میں۔ ارے کتنے شہنشاہ کا نام حسین ہے، کائنات سمجھی نہیں حسین کو، ذرا آ کے دیکھو تو صحیح نا، پکڑو میری انگلی کو۔ پہنچے دربار رسول میں، رسول نے ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، ایک مرتبہ راہب کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، ایک مرتبہ راہب کو دیکھا۔ ہاں حسین میں نے دیکھا ہے اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، جملے سمجھیے گا، خدا کے لیے جملے سمجھیے گا، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حسین جیسے شہزادے نے اپنی چھوٹی چھوٹی سی زبان سے رسول سے پیار بھرے لہجے میں کہا یا رسول اللہ، اے میرے نانا، اے میرے بابا، اگر اس کی قسمت میں اولاد ہوتی تو آپ کے در پہ کرنے کیا آتا؟ بھئی آیا تو اس لیے ہے نا کہ اولاد نہیں ہے، اولاد دیجئے۔ رسول نے حسین کے جملے سنے، رسول نے کہا اچھا حسین ایسا کرو، 2 رکعت نماز تم پڑھو، دعا میں کرتا ہوں، آمین تم کہتے رہنا۔ حسین نے نماز پڑھی، رسول نے دعا کرائی، حسین نے فقط یہ نہیں کہا، حسین نے کہا راہب جا ہم نے آپ کو 1 بیٹا دیا، راہب 2 بیٹے دے دیے، راہب 3 دے دیے، راہب 4 دے دیے، راہب 5 دے دیے، راہب 6 دے دیے، راہب 7 دے دیے۔ اب توجہ برادران محترم، راہب کو اسی وقت تو نہیں نہ ملے، مگر راہب کو اتنا یقین ہو گیا تھا، اتنا یقین ہو گیا تھا کہ جو شہزادہ اس رسول کے دربار میں مجھے لا سکتا ہے وہ 7 بیٹے بھی ادا کر سکتا ہے۔ فوراً وہ راہب حسین کے قدموں میں گر کے کہتا ہے حسین سمجھ آ جائی ہے وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ دنیا میں جو شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، باطن کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، سمجھو کہ اس زین کا مالک بھی حسین ہے۔ جیو شہزادے خیر، میری ذمہ داری لگائی یہ ہے کہ حسین کے سب سے خوبصورت بیٹے کا تذکرہ کروں۔ اللہ آپ کی جوانیاں سلامت، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت۔ ایک جملہ کہوں، واحد کربلا کا واحد شہید ہے اکبر،
جس کے جنازے پر پہنچ کر حسین جیسے صابر نے بھی کہا لعنت ہے تجھ پر، میرا کتنا خوبصورت بیٹا مار دیا ہے۔ اور ذرا خود سوچئے کہ جسے حسین خوبصورت کہے وہ کتنا خوبصورت ہو۔ مجھے شہادت نہیں پڑھنی، نہ کوئی شہادت پڑھ سکتا ہے اکبر کی، مجھے تو صرف 2 جملے ادا کرنے ہیں، مجھے صرف 2 جملے ادا کرنے ہیں۔ پہلا جملہ کہہ لوں 6 محرم کو علامہ مہدی نے قبر حسین پر علی اکبر کی شہادت پڑھی۔ شہادت پڑھ کر مولانا گھر گئے، گھر جا کے سو گئے۔ جب سو کے بالکل رات ہوئی نا، ایک مرتبہ مولانا تڑپ کے اٹھ بیٹھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی میری خواب میں مولا آئے ہیں اور مولا آ کے کہتے مہدی اکبر کی شہادت مت پڑھا کر۔ کہا مولا کیا میں نے غلط پڑھی؟ کہا غلط نہیں پڑھی ہے، ارے جب سے پڑھی ہے نا شام میں زینب ہے۔ اللہ اکبر، شام میں زینب تڑپ رہی ہے، جب سے تو نے پڑھی ہے نا اس وقت سے زینب تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ ایک جملہ اور سن لو، ایک جملہ صرف اور سن لو۔ علی اکبر جب میدان میں گئے نا لڑنے کے لیے، تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ سیدہ فاطمہ ہر جگہ موجود تھی کربلا میں۔ جب کوئی شہید ہوتا تھا نا تو حسین کے پہنچنے سے پہلے ہر شہید کا سر فاطمہ اپنی گود میں رکھتی تھی۔ اب جملہ خدا کے لیے سمجھنا، سید زادہ ہو، میرے اپنے گھر کے اجڑنے کی کہانی ہے، ایسے رو لو جیسے جوان بیٹے کی میت پر بوڑھی ماں رویا کرتی ہے۔ آزادارو یہ جملے میرے کہے نا، اب کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جو ہی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آنے لگا نا، اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈالے اور آواز دی بابا میں گھوڑے سے گر گیا، بابا میں گھوڑے سے گر گیا۔ جو ہی یہ لفظ سن کے حسین اٹھے نا تو تاریخ لکھتی ہے، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے کیا دیکھا؟ اکبر کے گھوڑے کے پیچھے ایک سیاہ برقعے